بسم الله الرحمن الرحيم. ثم القضية إن يتم بأمور ثلاثة ثالثها نسبة إخبارية حاكية، ومنها هنا يستبين أن الظن إذعان بسيط، وإلا لصار أجزاء القضية هناك أربعة. والمتأخرون زعموا أن الشك متعلق بالنسبة التقييدية وهي مورد الحكم، ويسمونها النسبة بين. وأما الحكم بمعنى الوقوع واللا وقوع فلا يتعلق به إلا التصديق. أعجبني قولهم: أما فهموا أن التردد لا يتقوم حقيقة ما لم يتعلق بالوقوع، فالمدرك في الصورتين واحد، والتفاوت في الإدراك بأنه إذعاني أو ترددي، فقول القدماء هو الحق. ثم القضیۃ یتم بامور ثلاثہ، پھر قضیہ مکمل ہوتا ہے تین چیزوں سے. ان میں سے تیسری چیز وہ نسبت ہے جو خبر دینے والی، حکایت کرنے والی ہو. نسبت اخباریت حاکیہ، وہ نسبت ہے جو خبر دینے والی، حکایت کرنے والی ہو. ومنہا ہنا یستبین، اور یہیں سے واضح ہو جاتی ہے یہ بات، ان ظن اذعان بسیط، کہ ظن اذعان بسیط ہے، ورنہ تو قضیے کے اجزاء چار ہو جاتے. والمتأخرون زعموا، اور متأخرین کا خیال یہ ہے، ان الشک متعلق بالنسبۃ التقییدیہ، کہ شک نسبت تقییدیہ سے متعلق ہوتا ہے. وہی مورد الحکم، اور یہی حکم کا مورد ہے. ہی ضمیر کا مرجع نسبت تقییدیہ، اور یہی نسبت تقییدیہ حکم کا مورد ہے. وَيُسَمُّونَهَا النِّسْبَةَ بَيْنَ، اور مناطق کا نام رکھتے ہیں اس نسبت کا نسبت بین. وَأَمَّا الْحُكْمُ بِمَعْنَى الْوُقُوعِ وَاللَّا وُقُوعِ، اور بہرحال وہ حکم جو وقوع اور لا وقوع کے معنی میں ہے، اس کے ساتھ صرف تصدیق متعلق ہوتی ہے. اعجبنی قولہم، حیرت میں ڈال دیا مجھے ان کی اس بات نے. اما فہموا، کیا وہ اس بات کو نہیں سمجھتے، یعنی متأخرین. فہموا ضمیر فاعل کا جو مرجع ہے وہ متأخرین ہے. کیا متأخرین اس بات کو نہیں سمجھتے کہ تردد حقیقتاً حاصل ہی نہیں ہو سکتا؟ ان التردد لا يتقوم حقیقتاً، کہ تردد حقیقتاً حاصل ہی نہیں ہو سکتا. ما لم يتعلق بالوقوع، جب تک کہ حکم وقوع سے متعلق نہ ہو. تو مدرک دونوں صورتوں میں ایک ہے. فالمدرک فی الصورتین واحد، مدرک دونوں صورتوں میں ایک ہے. والتفاوت فی الادراک، اور تفاوت ادراک میں ہے. بأنه اذعانی، کہ وہ ادراک اذعانی ہے یا ترددی ہے. فقول القدماء هو الحق، تو قدماء کا قول ہی حق ہے. یہ جو عبارت ہے، اس کی تشریح کو سمجھنے سے پہلے، اس کا مفہوم جاننے سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حل کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک حل بسیطہ ہوتا ہے اور ایک حل مرکبہ ہوتا ہے. اگر حل کے ذریعے کسی شے کا صرف وجود یا عدم مقصود ہو، اگر حل کے ذریعے کسی شے کا صرف وجود یا عدم مقصود ہو تو اس کو حل بسیطہ کہتے ہیں. جیسے حل زید موجود، کیا زید موجود ہے. اور اگر وجود کے علاوہ کوئی زائد صفت مقصود ہو تو اس کو حل مرکبہ کہتے ہیں. جیسے حل زید کاتب، یہاں سائل کو زید کے وجود کا علم تو پہلے سے ہے. اب سوال کا مقصد یہ ہے کہ زید صفت کتابت کے ساتھ متصف ہے یا نہیں. تو حل کی یہ دو قسمیں ہو گئیں، ایک حل بسیطہ ہو گیا، ایک حل مرکبہ ہو گیا. حل بسیطہ کس کو کہیں گے؟ حل کے ذریعے اگر صرف کسی شے کے وجود یا عدم وجود کے متعلق سوال مقصود ہو تو اس کو کہتے ہیں حل بسیطہ. جیسے حل زید موجود. اور اگر وجود کے علاوہ کوئی زائد صفت بھی مقصود ہے، یعنی وجود کا تو علم ہے لیکن زائد صفت کے بارے میں سوال مقصود ہے، تو اس کو حل مرکبہ کہتے ہیں. جیسے حل زید کاتب،
یہاں سائل کو زید کے وجود کا علم پہلے سے ہے۔ اب سوال کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ صفت کتابت کے ساتھ زید متصف ہے یا نہیں۔ حل کی دو قسموں کی وجہ سے قضیے کی بھی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک قضیہ بسیطہ ہوتا ہے اور ایک قضیہ مرکبہ ہوتا ہے۔ جو قضیہ حل بسیطہ کے جواب میں واقع ہو اس کو قضیہ بسیطہ کہتے ہیں، اور جو حل مرکبہ کے جواب میں واقع ہو اس کو قضیہ مرکبہ کہتے ہیں۔ قضیہ بسیطہ کا محمول افعال عامہ میں سے ہوتا ہے، یعنی کون، ثبوت، وجود، حصول وغیرہ یہ جو افعال ہیں ان میں سے قضیہ بسیطہ کا محمول بنتا ہے، اور حل مرکبہ کا جو محمول ہوتا ہے وہ ان کے علاوہ ہوتا ہے۔ اب اتنی بات اگر آپ سمجھ گئے تو اب یہ جو عبارت ہے اس عبارت کا مفہوم دیکھیے۔ مصنف نے فرمایا القضیۃ یتم بامور ثلاثہ، کہ قضیہ تام ہوتا ہے تین امور سے۔ قضیے کے اجزاء کے سلسلے میں دراصل اختلاف ہے کہ قضیے میں کتنے اجزاء پائے جاتے ہیں، تو متقدمین کی رائے یہ ہے کہ قضیے کے لیے تین اجزاء ضروری ہوتے ہیں: موضوع، محمول، نسبت تامہ خبریہ۔ موضوع، محمول، نسبت تامہ خبریہ، یہ متقدمین کی رائے ہے۔ تو القضیۃ یتم سے مصنف نے متقدمین کے مسلک کو بیان کیا ہے۔ ومن ہاہنا یستبین، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں پر رد کیا ہے جو ظن کو جانب راجح اور جانب مرجوح دونوں کا مجموعہ شمار کرتے ہیں، اور یہ جو تردید کی ہے اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اگر ظن کو جانب راجح اور جانب مرجوح دونوں کا مجموعہ شمار کیا جائے تو اس صورت میں قضیے کے اجزاء چار ہو جائیں گے: موضوع، محمول، اور وہ نسبت جو جانب راجح سے متعلق ہو، اور ایک وہ نسبت جو جانب مرجوح سے متعلق ہو۔ تو اب قضیے کے اجزاء چار ہو گئے، حالانکہ قضیے کے اندر تو تین ہی اجزاء ہوتے ہیں۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کا رد کر دیا جو ظن کو جانب راجح اور جانب مرجوح دونوں کا مجموعہ شمار کرتے ہیں۔ قضیے کے اجزاء چونکہ تین ہوتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ظن جو ہے صرف اذعان بسیط یعنی جانب راجح کا نام ہے۔ والمتاخرون زعموا سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے متاخرین کے مسلک کی دلیل پیش کی ہے۔ ان کا جو مسلک تھا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مسلک کو ذکر نہیں کیا ہے۔ متاخرین کا مسلک قضیے کے اجزاء کے سلسلے میں یہ ہے کہ متاخرین کے نزدیک قضیے کے اجزاء چار ہوتے ہیں: موضوع، محمول، نسبت تامہ خبریہ اور نسبت تقییدیہ۔ نسبت تقییدیہ کو متاخرین نسبت بین بین بھی کہتے ہیں۔ تو متقدمین اور متاخرین ان دونوں کا قضیے کے اجزاء کے سلسلے میں اختلاف یہ ہوا کہ متقدمین کے نزدیک قضیے کے اجزاء تین ہیں: موضوع، محمول، نسبت تامہ خبریہ، اور متاخرین کے نزدیک قضیے کے اجزاء چار ہیں: موضوع، محمول، نسبت تامہ خبریہ اور نسبت تقییدیہ۔ نسبت تقییدیہ کا دوسرا نام ہے نسبت بین بین۔ یہ جو اختلاف ہے دراصل متقدمین اور متاخرین کا، یہ اختلاف ایک دوسرے اختلاف پر مبنی ہے۔ دوسرا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ تصور اور تصدیق متاخرین کے نزدیک ذات کے اعتبار سے متحد ہیں اور متعلق کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ تصور اور تصدیق متاخرین یہ کہتے ہیں کہ ذات کے اعتبار سے تو دونوں ایک ہیں، متعلق کے اعتبار سے البتہ دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے متاخرین جو ہیں وہ دو نسبتیں مانتے ہیں، ایک نسبت تامہ جس سے تصدیق کا تعلق ہوتا ہے، اور ایک نسبت تقییدیہ جس سے تصور کا تعلق ہوتا ہے۔ تو تصور کا جو متعلق ہے وہ نسبت تقییدیہ ہے، تصدیق کا جو متعلق ہے وہ نسبت تامہ ہے۔ متاخرین کی دلیل کیا ہے؟ متاخرین کی دلیل یہ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ تصدیق کے اندر شک نہیں ہوتا، بلکہ شک جو ہے تصور ہی کی ایک قسم ہے۔ اس لیے شک کا جو متعلق ہوگا وہ نسبت تامہ خبریہ نہیں ہو سکتا بلکہ نسبت تقییدیہ ہوگا، اور حکم اور اذعان کا ورود یہ نسبت تقییدیہ کے بعد میں ہوگا، لہذا چوتھا جو جز تھا وہ ثابت ہو گیا، یعنی وقوع اور لا وقوع۔
متقدمین کے نزدیک تصور اور تصدیق ذات کے اعتبار سے مغایر ہیں، یعنی ذات کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، متعلق کے اعتبار سے متحد ہیں، اس لیے دونوں کا متعلق جو ہے متقدمین کے نزدیک یہی نسبت تامہ خبریہ ہوگی، حکم سے پہلے وہ تصور کا متعلق ہو جائے گی اور حکم کے بعد تصدیق کا متعلق ہوگی۔ تو یہ جو اختلاف ہے اصل متقدمین کے نزدیک تو یہ ہے کہ تصور اور تصدیق ذات کے اعتبار سے مغایر ہیں، متعلق کے اعتبار سے متحد ہیں، اور متاخرین کا خیال یہ ہے کہ تصور اور تصدیق ذات کے اعتبار سے متحد ہے اور متعلق کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے، دونوں مغایر ہیں ایک دوسرے کے۔ اعجبنی، یہاں سے جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے متاخرین پر رد کیا ہے کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ اتنی سی موٹی سی بات بھی نہیں سمجھتے کہ شک جو ہے وہ تساوی طرفین کا نام ہوتا ہے، یعنی وقوع اور عدم وقوع دونوں مساوی ہوں، کسی ایک جانب کو ترجیح نہ ہو تو اس کو شک کہتے ہیں، اور وقوع اور عدم وقوع کا جو تحقق ہے بغیر نسبت تامہ کے نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ اب شک کا جو تحقق ہے وہ بھی بغیر نسبت تامہ کے نہیں ہوگا، لہٰذا نسبت تامہ کے علاوہ نسبت تقییدیہ کو شک کا متعلق بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ نسبت تامہ ہی شک کا بھی متعلق ہوتی ہے۔ تو ایک ہی نسبت جو ہے یعنی نسبت تامہ وہ دونوں جگہ کام کرتی ہے، شک کی صورت میں بھی کام کرتی ہے اور اذعان اور یقین کی صورت میں بھی وہ کام کرتی ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ وہ شک ہو یا اذعان ہو، دونوں صورتوں میں ان کا جو مدرک اور معلوم جو ہے وہ واحد ہے، یعنی نسبت تامہ۔ البتہ ادراک یعنی علم میں جو ہے وہ فرق ہے، شک کی صورت میں علم ترددی ہوتا ہے اور اذعان کی صورت میں علم اعتقادی ہوتا ہے۔ تو قضیے کے اجزاء وہ 3 ہی ہوئے، 4 نہیں ہوئے، اور متقدمین کا جو مذہب ہے وہ ثابت ہو گیا ہے۔ وہاں ہونا شکن، آگے جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ متاخرین کی جانب سے ایک اعتراض پیش کیا ہے جو متقدمین پر کیا گیا ہے۔